تو بتائیے کیا وہ اپنی نسبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ مشہور ہے کہ امام علی مقام نے آخری وقت بھی کیا کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو. مشہور ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. مشہور ہے نا. وہ 121 تیر جسم میں لگے ہوئے اس وقت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو. اور ہمیں معمولی سا درد ہو جائے، تکلیف ہو جائے تو ہم نماز کیا اور دین کیا بھول جاتے ہیں. اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، وہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، فرض واجب کے علاوہ. اسی لیے ان کا لقب ہوا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت. تو نسب پر فخر کرنے والے اس باتوں کو بھی ذہن میں رکھیں. یہ ایک چونکہ بات آئی تھی، میں نے کہا سناؤں آپ کو کہ وہ اللہ والے جو اتنے پیارے، اتنی شان والے، وہ کتنی عاجزی کرتے ہیں اور ہمارا کیا حال ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو جن کے اعمال وزن میں بھاری ہوں گے وہی مراد کو پہنچے. گناہوں سے ان کی نیکیاں زیادہ وزنی ہوں گی. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اور جن کے اعمال وزن میں ہلکے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یعنی کفار جن کے پاس نیک اعمال تھے ہی نہیں یا تھے مگر قبول نہیں ہوئے، وہ بھی، اور وہ لوگ جو ایمان والے نہیں یا جن کے عقیدے درست نہیں. اس حوالے سے بھی میں باتیں آپ کو سنا چکا کہ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا، سب کا وزن نہیں ہوگا، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جن کے عقیدے درست نہیں. اور کافر ان کا ضرور ہوگا. مومن ایمان والے انشاءاللہ. کیا کہا میں نے؟ یہ 3 لفظ ہیں. کتنے؟ آپ 2 پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ان الگ لفظ ہے، شاء الگ لفظ ہے، اور اللہ الگ. ان شاء اللہ مانے اگر اللہ نے چاہا، اور انشاء اگر ملا دیں تو اس کا مطلب اللہ نے پیدا کیا، تو معنی بدل جائے گا. ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا اکثر ایمان والے یوں ہی بخشے جائیں گے. شرط ایمان ہے، ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد نیک عمل. ایمان اور نیک عمل، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، نیکی چھوٹی بھی ہو تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. نیکی ہاں چھوٹی بھی ہو، بھلے معمولی سی بھی ہو، اللہ کے ہاں اس کا وزن بہت زیادہ ہے. اور گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کا وزن زیادہ ہے.
آپ گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر جب کرتے ہو نا، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، آپ کے اندر گناہ کے خلاف جو جذبہ ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا، چونکہ آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو وہ آپ کے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ اب سمجھیں بات کو، گناہ کو گناہ، مثلا ایک شخص داڑھی مونڈتا ہے، گناہ سمجھے، وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ سمجھے، اب گناہ سمجھ رہا ہے، شرمندہ ہے، اس کو احساس ہے، لیکن گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، نلکا کھلا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، وہ اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا، بہنے دو کوئی بات نہیں، کچھ کہتے ہیں سرکاری پانی ہے، کچھ کہتے ہیں فلانا پانی ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے، مثلا آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ نے ہاتھ گیلے کیے، صابن لگایا، نلکا بند کر دو، پانی بہہ چلا جا رہا، اور آپ اس کو ہلکا نہیں سمجھ رہے، وہ آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گا، کیونکہ آپ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے، یا اس کو آپ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھا کرو، ننگے سر نہیں پڑھا کرو، لوگ کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے، میں نے کہا پھر کسی اور نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ تو امامے باندھ کے پڑھتے رہے، آپ ٹوپی کو ہلکا سمجھو گے، یہ آپ کے اندر اس احساس کو ختم کرے گا، اہمیت نہیں رہے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھو گے، نافرمانی کو نافرمانی بھی نہیں سمجھو گے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایمان والا چھوٹی نیکی کرے، وہ اس کے لیے اللہ کے ہاں بھاری ہو جائے گی، اس کے نزدیک بھلے سے ہلکی ہو، اور گناہ چھوٹا بھی۔ تو میں نے یہ جملہ کئی مرتبہ کہا کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں۔ اور نہیں یہ اتنا تو ہوتا ہی ہے، ہم یوں کہہ لیتے ہیں، اور اس طرح پھر رستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب سنیے آگے، اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے منہ، چہرے قیامت کے دن ان پر آگ لپٹ مارے گی، اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ دوزخ کی آگ کتنی گرم ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ آپ کے ہاں یہاں پر آگ کے گریڈ بنا دیے، ایک پہلے درجے کی، دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی، فائر بریگیڈ والوں نے بنا دیے سمجھانے کے لیے کہ یہ ہلکی آگ ہے، یہ اس سے تیز ہے، یہ اس سے تیز ہے، اور یہ سب سے زیادہ تیز ہے۔ تو جو آپ کے ہاں سب سے زیادہ تیز آگ ہوتی ہے دنیا میں، اس کو 150 گنا زیادہ اور کر دو۔ کتنا؟ تب جا کے وہ دوزخ کی آگ جیسی ہوگی۔ 150 گنا اس کو اور زیادہ کریں، وہ جس کے منہ کو لگے گی کچھ بچے گا؟ اونچی، اب خوشخبری سن لو، یہ بات کافروں بے ایمانوں کے لیے ہے کہ آگ ان کے منہ بگاڑ دے گی، مومن کے چہرے کو نہیں بگاڑے گی۔ ایمان کی قدر پہچانو، بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور وہ منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو آپ سجدہ کرتے ہو، جو جگہ سجدے میں چہرے پہ لگتی ہیں، مثلا ماتھا اور ناک، یہ اتنا حصہ آپ کا، اتنے حصے کو کوئی بھی آگ نہیں جلائے گی، کوئی بھی آگ نہیں جلائے۔ حدیث شریف میں اس کا بیان ملتا ہے۔ منہ کا جھلسنا، بگڑنا، یہ بے ایمان کے لیے ہے، ایمان والے کے لیے اونچی گئی ہے۔ اور درود شریف پڑھنے والوں، نبی کی نعت سننے پڑھنے والوں، آؤ ایک خوشخبری اور سناؤ۔
آپ نے سنی ہوئی ہے، توجہ نہیں دی ہوگی، اس وقت موقع آیا ہے، توجہ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے، جنگ سے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو الفاضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، شعر لکھے ہیں آپ کی شان میں، اجازت ہو تو پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا ضرور پڑھو، لا یفدد اللہ فاکا۔ عربی کے الفاظ ہیں، ترجمہ سنو اور خوش ہو جاؤ۔ فرمایا پڑھو، جس منہ سے تم میری نعت پڑھو اللہ اس منہ کو سلامت رکھے۔ اللہ درود و سلام پڑھنے والے، نعت شریف پڑھنے والے منہ سلامت رہتے ہیں، اور جن کے چہروں پہ بل پڑ جائے درود و سلام سے، نعت شریف سے، ان کا اندازہ آپ خود کر لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ منہ کا جھلسایا جانا یہ کیا ہوگا؟ ان کو کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ تو کیا تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ یہ انکار کرنے کی وجہ سے تمہارے منہ بگڑے ہیں، یہ جو منہ تمہارے جھلس رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ تم نے میری آیتوں کو مانا نہیں، مذاق کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ یہ تمہارے اس انکار کی، کفر کی سزا ہے۔ آج مانو، اب آیاتی ہے، میری آیتیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے، ہیں یا نہیں؟ آیت کے معنی نشانی، وہ تو سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو جو ان کو جھٹلائے، ان کی شان نہ مانے، بولو اس کا منہ سلامت رہے گا؟ اونچی، یہ جاتے ہوئے بھی، دنیا سے بھی جاتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور ادب عطا فرمائے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ دنیا میں ان کو جب سمجھایا جاتا ہے تو نہیں مانتے، اور جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو پھر اس وقت ہائے ہم نے کیوں نہیں مانا۔ تو آج سمجھایا جا رہا ہے، یہ قبول نہیں کر رہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرا کام حقیقت سنانا، ایمان کے حوالے سے آپ کو مضبوط کرنا، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے۔ وہاں بھچراں میاں والی کا ایک علاقہ، وہاں ایک شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بہت سخت قسم کے جملے لکھے، بولتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا۔ گستاخی اس نے اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی۔ لوگوں نے اس کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھا، مرنے سے پہلے اس کے جسم میں آنتیں اس کی الٹ گئی تھی،
اس کا پاخانہ اس کے منہ سے نکلتا تھا. پھر بیماری بڑی اور ٹانگیں مڑ گئیں, پیشاب کرتا تھا تو اس کے منہ پہ پڑتا تھا. اسی حال میں مرا وہ. یہ آج تک اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں. اس کا شاگرد, اسی شخص کا شاگرد وہاں بھچرا والے کا, راول پنڈی کے راجہ بازار سے تعلق تھا اس کا, دبئی میں اس کی موت ہوئی. بیٹھتے ہی اس نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کہے. ادھر کہے ادھر پکڑ ہو گئی, زبان اس کی باہر نکل آئی, منہ سے بہت لمبی باہر نکل آئی. اس پہ آبلے, کیا کہتے ہو, چھالے, کالے رنگ کے چھالے پڑے ہوئے, منہ کتے کی طرح ہو گیا, اچھلتا تھا. اسپتال لے گئے تو چھت پہ جا کے لگتا تھا, نرسیں ڈاکٹر بھاگ گئے, اسی طرح مرا. نوائے وقت راول پنڈی کا جس کے پاس موجود ہو, سرخی لگی تھی, منہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کے چہرے بگڑ جاتے. اب آپ کو دوسری بات بھی سنا دوں. کتاب کا نام فضائل درود شریف, یہ بھی ان کی ہے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. باپ بیٹا سفر کر رہے ہیں, جنگل کا سفر. اچانک باپ کی طبیعت خراب ہوئی اور وفات ہو گئی, اور چہرہ تھوڑا سا سیاہ ہو گیا. بیٹا دیکھ کے گھبرایا, جنگل ہے, میرے باپ کا یہ حال ہو گیا ہے, کیا بنے گا, میں کیا کروں. اسی میں اس کو شام ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, تو اس نے دیکھا کہ روشنی اس کی طرف آ رہی ہے. نورانی جماعت ہے, جو آ رہے ہیں ان کے چہرے چاند سے زیادہ چمک رہے ہیں. ان میں سے جو سب سے زیادہ روشنی والے تھے وہ قریب آئے اور اس کے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. اس کے باپ کا چہرہ بھی چمکنے لگ گیا. عرض کی, آپ کون ہیں, یہ مہربانی فرمائی ہے. فرمایا میں تیرا نبی ہوں. تیرا باپ روزانہ مجھ پر اتنی مرتبہ درود بھیجتا تھا, آج اس کا درود نہیں پہنچا تو دیکھنے آئے تھے, اس کی مدد کرنے آئے ہیں. انہوں نے خود لکھا ہے اس بات کو. میں اب اس پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, نبی کے بارے میں غلط بات کر کے چہرے پہ نور رہ سکتا ہے؟ چہرے کن کے بگڑتے ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, جو اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں, ان کے چہروں پہ نور نہیں رہتا. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. قالوا ربنا غلبت علینا, قیامت کے دن کہیں گے اے ہمارے رب, شقوتنا وکنا قوما ضالین, ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے رب, ہم کو دوزخ سے نکال دے, پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں. بندہ ہوتا ہے نا, جی اس بار چھوڑ دیں, اگر میں آج کے بعد کروں گا اور پھر جو مرضی سزا دے لینا. جب سختی آتی ہے سب یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں.
وہ بھی یہی کہیں گے یا اللہ ہم کو دوزخ سے نکال دے، اگر پھر ویسے کریں گے تو پھر تو ہم واقعی ظالم ہیں۔ لیکن کیا اس دن کا ماننا کام آئے گا؟ روایتوں میں ہے یہ لوگ 40 سال تک داروغہ جہنم، جہنم کے داروغہ کا نام کوئی بتائے؟ کسی کو معلوم؟ مالک۔ کیا نام ہے؟ اونچی۔ جہنم کے داروغہ کا نام اور جنت کے داروغہ کا نام؟ ہاں اب آیا یاد آپ کو، رضوان۔ وہ جہنم کا داروغہ مالک اور جنت کا داروغہ۔ تو یہ لوگ 40 سال تک جہنم کے داروغہ مالک کو پکاریں گے، اس کے بعد وہ کہے گا دوزخ میں پڑے رہو، دوزخ میں۔ پھر دنیا کی عمر سے دگنی مدت، دنیا کی عمر سے دگنی مدت تک رب کو پکاریں گے۔ پہلے ان کو پکارا مالک کو، پھر رب کو پکاریں گے، تب انہیں وہ جواب دیا جائے گا جو اگلی آیت میں ہے۔ دنیا کی عمر مفسرین فرماتے ہیں 3,60,000 سال ہے۔ کتنی؟ تو دگنی کرو تو 7,20,000 سال۔ ایک منٹ کی تکلیف کتنی بھاری ہوتی ہے اب شمار کریں۔ 7,20,000 سال معمولی مدت نہیں، اگر اتنی ہو جیسا کہ لکھا گیا ہے۔ تکلیف ایک منٹ کو آئے کیا حال ہوتا ہے؟ اتنی مدت تکلیف اٹھانا، تو اگر سمجھدار ہو تو پھر اس کو ابھی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ وہ جب یہ کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دے دوزخ سے ایک مرتبہ، پھر اگر ہم ویسے کریں تو ہم ظالم۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا